بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے توحید کے بارے میں بیان کریں گے، اور آج ہم آپ کے سامنے عقائد کی بحث کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ عقائد میں سب سے پہلے توحید کی بحث ہے، اور اس میں کوئی سوال اگر کرے کہ آیا توحید کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں کچھ اس طرح سے کہا جائے گا کہ توحید کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان اگر توحید کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے درپے کرے گا، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالے گا، اپنے نفس کو ضرر کے سامنے پیش کرے گا، اور دفع ضرر نفس سے واجب ہے۔ اس اعتبار سے اس کے نتیجے میں توحید کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ اور دوبارہ ہم اس کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص توحید کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالے گا، ضرر میں ڈالے گا، اور نفس سے ضرر کو دور کرنا واجب ہے۔ اس اعتبار سے توحید کی معرفت کو حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور یہ ضرر بھی ایسا ضرر ہے کہ اگر دنیا کے تمام ضرروں کو، نقصانات کو اکٹھا کیا جائے تو اس ضرر کے چھوٹے سے مرتبے کے برابر بھی یہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دلیل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، دو جملوں سے مرکب ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی معرفت کو حاصل نہ کرے اور اللہ کی معرفت کو ترک کرے، اس کی تحصیل کو، اس کے حاصل کرنے کو ترک کرے، تو وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالے گا، اپنے نفس کو ضرر کے سامنے اور ضرر میں ڈالے گا، اور دفع ضرر کو دور کرنا یہ واجب ہے، تو توحید کی معرفت بھی حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے۔ اب یہ دو جملے ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص توحید کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اور ضرر میں ڈال رہا ہے، ایک جملہ، اور اپنے آپ سے، نفس سے ضرر کو دور کرنا واجب ہے، یہ دوسرا جملہ۔ تو تیسرا جملہ کیا ہوا جو اس کا نتیجہ ہے کہ توحید کی معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے۔ تو پہلے جملہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہاں انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ہم پہلے جملے کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص توحید کی معرفت کو حاصل کرنا اسے ترک کر دے تو اپنے آپ کو ضرر میں ڈال رہا ہے۔ اس کا ثبوت اس طرح سے ہے، اس کا اثبات اس طرح سے ہے کہ تمام کے تمام لوگ، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جبلت ذاتیہ اور فطرت ذاتیہ کو ضائع نہیں کیا گناہوں کی وجہ سے، اور انہیں شبہ عارض نہیں ہوا، تو ان کی فطرت اس چیز کی گواہی دیتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے توحید کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس کو ضرر میں ڈالتا ہے۔ اور وہ لوگ، یعنی دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جبلت ذاتیہ کو، فطرت ذاتیہ کو گناہوں کی وجہ سے شبہ میں ڈال دیا ہے اور انہیں شبہ عارض ہو چکا ہے، تو کم از کم وہ احتمال اور گمان ضرور دیتے ہیں کہ اگر کوئی توحید کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنے نفس کو مبتلا کرے گا، اپنے نفس کو پیش کرے گا ہلاکت کے لیے، اپنے نفس کو پیش کرے گا ضرر کے لیے۔ اور دوسری بات، دوسرا جملہ کہ دفع ضرر نفس سے
واجب ہے. اب دیکھ لیں، خارج میں دیکھیں، نفس سے باہر یعنی ذہن سے باہر توجہ کریں. اگر کوئی شخص، کوئی طبیب کسی مریض کے لیے یہ کہہ دے کہ اے فلان آپ کے لیے یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا آپ کے مرض میں اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کی ہلاکت کا، آپ کی وفات کا باعث بن جائے گا، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو استعمال نہیں کرے گا کہ جس سے اسے ڈاکٹر نے، طبیب نے روکا ہوگا. خواہ وہ طبیب کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر آ کر کہہ دے کہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن جب مریض کو وہ روک دے گا تو مریض اگرچہ اس چیز کا احتمال دے لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے پرہیز کرے گا جس سے اس کافر طبیب نے، فاسق طبیب نے روکا ہے. اگر غیر ممیز بچہ اپنے باپ سے کہے، والدین سے کہے کہ آپ کے بسترے میں سانپ آ گیا ہے، یہ پانی جو آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ گلاس جو آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں زہر ہے، کسی نے زہر ڈال دیا ہے. غیر ممیز بچہ بھی اگر کسی کو یہ خبر دے دے تو ممکن ہے اس کو احتمال حاصل ہو، لیکن کبھی بھی وہ شخص، وہ والدین اس بسترے میں نہیں جائیں گے، پہلے تحقیق کریں گے. وہ شخص کہ جس کو یہ کہا ہوگا کہ اس پانی میں زہر ڈال دیا گیا، وہ کبھی نہیں اسے پیے گا، وہ پھینک دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ احتمال ہے، یہ بچہ جو ممیز نہیں ہے وہ کہہ دے تو اس سے احتمال ہی حاصل ہوگا، یقین حاصل نہیں ہوگا، گمان حاصل نہیں ہوگا. اگر کسی کو گمان حاصل ہو جاتا ہے پھر بھی اس سے اجتناب کرے گا. اگر کوئی گمان حاصل نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی نیچے کے درجے کو حاصل کرتا ہے، احتمال دیتا ہے کہ شاید واقعاً یہ بچہ سچ کہہ رہا ہو، ممکن ہے کہ سچ کہہ رہا ہو، احتمال ہے کہ سچ کہہ رہا ہو، تو کبھی بھی اس پانی کو نہیں پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دفع ضرر نفس سے واجب ہے. یہ تو بات جانوروں میں بھی واضح ہے، حیوانات میں بھی. اگر وہ کسی ایک مقام سے اذیت ہوئے ہوں، کسی نے انہیں اذیت کی ہو ایک جگہ سے، تو دوبارہ اگر اختیاری حالت میں وہ کبھی بھی اس مقام سے گزرتے نہیں، اس کے پاس نہیں جاتے. تو یہ صغرا اور کبرا یعنی دونوں جملوں کو ہم نے ثابت کر دیا کہ پہلا جملہ کہ اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس کو ضرر میں ڈالتا ہے، اور دوسرا جملہ ضرر کو نفس سے دور کرنا واجب ہے. تو اس اعتبار سے نتیجہ یہ نکلا کہ دفع ضرر واجب ہے. اگر کوئی شخص خدا کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا تو اپنے آپ کو ضرر کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور اس ضرر کو دور کرنا واجب ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے. کس اعتبار سے؟ ضرر کو دور کرنے کے اعتبار سے تو خدا کی معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے. یہ دلیل ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار متعال کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مدبر کے بارے میں اطلاع رکھے، علم پیدا کرے کہ اس کا ایک خالق ہے اور اس کی معرفت کا حاصل کرنا انسان پر واجب ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.